أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو تمہارے مخالفوں کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اور برائی پہنچتی ہے تو اس سے تمہارے مخالفین خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں، ان کی تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. بے شک اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 120، پارہ نمبر 4، رکو نمبر 3 کی یہ آخری آیتیں ہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جلتے تھے اور بہت ہی حسد رکھتے تھے، اور اندر سے غیظ و غضب اور کینے کی آگ میں جلتے ہی رہتے تھے. اللہ نے جواب دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے حسد کی آگ میں، غصے کی آگ میں جلتے رہو اور اپنے دانتوں کو کاٹتے رہو انگلیوں سے، اور انگلیوں کو کاٹتے رہو دانتوں سے. ہمارا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے اگر ہم ایمان پر چلتے رہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ایک اور بدتمیزی کا تذکرہ فرمایا کہ یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین اور مخالفین چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان خوش نہ رہ پائیں، اور چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کو بری خبریں، بری تکلیفیں پہنچتی رہے. چنانچہ اللہ نے ان کے اس اندر کی بدتمیزی کو باہر لا کر کھڑا کر دیا، لوگوں کے سامنے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. مسلمانوں، ان کا تو یہ حال یہ ہے کہ اگر تمہیں اچھائی چھوتی بھی ہے، اچھائی پہنچتی بھی ہے، اچھائی کی خبر تمہارے سامنے سے گزرتی بھی ہے، تسؤہم، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ارے انہیں خوشخبری کیوں ملتی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کیوں ہو رہی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو تم کو تکلیف میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. یاد رکھو، تم ایسے موقع پر اگر صبر اختیار کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، دو چیزوں کو اگر تم نے لازم پکڑ لیا، اللہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کسی بھی طرح کی تدبیریں، سازشیں تم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ وہ بھی میرے کنٹرول میں ہیں، ان کے تمام اعمال و سازشیں میرے کنٹرول میں ہیں. ان اللہ بما یعملون محیط. یاد رکھیے، یہ آیت ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی اور کامیابی کا راز بتانے والی آیت ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر ہمیں آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، منافقین کو اور دوسرے اسلام مخالف لوگوں کو، آپ اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا سگا بھائی اگر کچھ ترقی کر رہا ہے، کاروبار میں، بزنس میں، گھر میں، علم میں، کسی بھی چیز میں، تو خود ہمارا سگا بھائی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بیویوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہم سے چھوٹا رہ کر کل آ کر ہم سے آگے بڑھ گیا. یاد رکھیے، ایسے تکلیف میں رہنے والے اور ایسا نظریہ رکھنے والے یہ اسلامی نظریہ نہیں رکھنے والے ہیں، یہ ان یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین کی عادت کو اپنانے والے ہیں جس کا تذکرہ یہاں موجود ہے. اس لیے آپ اور ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش نہ ہوں،
کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، بلکہ آپ کے اندر بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح، ایک اعضاء کی طرح ہے، کہ ہمارے اعضاء میں سے کسی بھی ایک اعضاء کو تکلیف ہو تو ہمارے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ کو تکلیف ہے، اس بائیں ہاتھ کو، تو ہم سمجھتے رہے جانے تو اپنے کو کیا کرنے کا ہے۔ نہیں، ہم سارے بدن میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ایک پیٹ میں درد محسوس ہو، ہم سارے بدن میں درد محسوس کرتے ہیں۔ بس یہی مثال ہے۔ لہذا کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہونے والا زندگی بھر کبھی نہ خوش ہوا ہے، نہ ہو پائے گا۔ آپ اس کا حل نکالیے، اور اس کا حل اللہ نے یہاں دو طرح سے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، تم پر لازم ہے صبر اور تقوی۔ صبر کا مطلب منفی رویے سے، ری ایکشن سے، رد عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو وہ گالی دے رہا ہے، آپ صبر کر لیجئے، آپ کو اس منفی رویہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ آپ کو کسی نے بھڑکایا، آپ مت بھڑکیے۔ اسی طرح سے کوئی بھی منفی رویہ ہے، آپ اس سے بچ جائیے، آپ صبر کرنے والے ہیں۔ یہ کامیابی کی چابی ہے صبر۔ آپ سروے کر لیجئے، میاں بیوی میں جو لڑائی ہوتی ہے، بھائیوں میں جو لڑائی ہوتی ہے، ملکوں میں جو لڑائی ہوتی ہے، وہ صرف صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ صبر اتنی بڑی طاقت ہے کہ دو بھائیوں میں، دو آدمیوں میں، دو گروپ میں لڑائی ہو تو کوئی سمجھدار گروپ صرف 15 منٹ صبر کر لے، صرف 15 منٹ غصے کو روک لے، کامیاب ترین انسان ہے۔ یہ بھی نہیں لڑ سکتا، وہ بھی نہیں لڑ سکتا۔ غصے کی حد یاد رکھیے، بہت قیمتی بات بتلانے جا رہا ہوں۔ جب دو گروپ میں تصادم، لڑائی ہو، میاں بیوی ہو، بھائی بھائی ہو، محلے والے ہو، کسی بھی طرح سے، شیطان چاہتا ہے دونوں لڑیں، لیکن اس وقت ایک گروپ کو، ایک بھائی کو کمال دکھانا ہے۔ صرف 15 منٹ اپنے آپ کو صبر کر لے۔ بخدا بول رہا ہوں میں کہ انشاءاللہ وہ لڑائی رک جائے گی، کیونکہ غصہ میں جو طاقت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ لائف ٹائم غصہ رہتا ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ نے برداشت کر لیا، اس کا بھی مسئلہ حل، ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے میاں بیوی میں لڑائی ہو، بھائیوں میں لڑائی ہو، کہیں بھی لڑائی ہو، ایک آدمی کو تو صبر کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ہم دونوں بھی اس موقع سے مار کھائے جائیں گے اور اللہ کے حکام کے خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا کام ایسے موقع سے ہمیں کرنا ہے تقوی، غلط کام سے بچنا ہے۔ ہمارا ایک بھائی ہمارے خلاف چاقو نکال رہا ہے، آپ کو چاقو نہیں نکالنا ہے۔ ایسے موقع سے کسی کو چاہیے کہ اس دوسرے آدمی کو پکڑ کر 5-10 منٹ کے لیے الگ کر لے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب دو آدمیوں میں لڑائی ہوتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی ایک آدمی کو پکڑ کے وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے، اور 10 سے 15 منٹ کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس نسخے کو آزمائیے، صبر کو یعنی منفی رویہ نہیں اپنانا ہے، اور تقوی کو یعنی وہاں پر اس نے جو غلط کام کیا ہے وہ غلط کام ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ فرمایا، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے مخالفین کی سازشیں شیئا، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو تجربہ میں ہے، اور جس نے اس کو اپنایا ہے اپنی زندگی میں وہ لوگ خوش ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ان آیتوں کے ذریعے سے کہ حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، اور یاد رکھیے آج 31 مارچ 2022 میں مسلمانوں پر کسی بھی طرح سے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جب آج سے 1450 سال پہلے کی اللہ نے ترجمانی فرمائی ہے۔ لہذا ایسے موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جواب نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ کامیاب ترین انسان ہیں۔ ہاں، تھوڑی سی دیر کے لیے دوسرے لوگ آپ کو تانا دیں، کیا رے تیرے سے چھوٹا ہوگا تجھ کو گالی دے دیا، تیرے ماں بہن ہی کر دیا، تو خاموش رہا، اس کے چڑھاوے مت آئیے۔ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کے چڑھانے سے چڑھ جائے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ہمیں ایسا نہیں کہ فتنہ فساد شروع زمانے میں تھا، شروع زمانے میں تھا، ہے، رہے گا۔ کانٹوں کے بیچ رہتے ہوئے زندگی کو مینج کرنا، یہ ہے کمال۔ لہذا حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، ہمارے گھر کے، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے ملک کے، عالمی سطح کے،
ہمیں کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو صبر و تقوی کے خلاف ہو۔ آج ہم لوگ رات میں سوتے ہیں، مچھروں کی بھرمار ہوتی ہے کچھ علاقے میں، تو کیا ہم مچھروں سے لڑنے کے لیے فائٹنگ کرتے ہیں اس کو جوتے اور چپل سے مارتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ یہ سب کریں گے تو ہمیں بیوقوف سمجھا جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، مچھردانی لگا لیتے ہیں، یا پھر آل آؤٹ یا جو بھی کچھ اس کے انتظام کے لیے ہمیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ بس ہم ایسے ہی مچھر لوگوں کے بیچ رہتے ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا خود ہمارے خلاف ہمارے بھائی، ہمارے بیویوں، ہمارے رشتہ دار سازشیں کرتے ہیں۔ یوں سمجھو مچھر ہے، اور مچھروں کو جوتوں سے، چپلوں سے، لاٹھیوں سے، گالیوں سے نہیں مارا جاتا، اپنی حفاظت کے لیے خود اپنا احتیاط کرتے ہیں مچھردانی کے ذریعے سے، اور ہمارے ایمان اور ہماری حفاظت، لڑائیوں سے بچنا ہے تو صبر اور تقوی یہ ہماری مچھردانی ہے۔ لہذا بڑا پیغام ہے اس آیت کریمہ میں کہ کبھی ہم اپنے جذبات سے باہر نہ ہو۔ جس نے صبر اور تقوی کو لازم پکڑ لیا وہ زندگی کی ہر شعبے میں کامیاب تھا، ہے، رہے گا۔ صبر اور تقوی، اور یہ پیغام ہم اپنے بچیوں کو سمجھا دیں۔ ہماری جو بچیاں جو شادی سے پہلے ہم لوگ اپنی بچیوں کو کام تک نہیں کراتے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، زور سے بات نہیں کرتے، اس کی غلط باتوں پہ ٹوکتے نہیں، اصلاح نہیں کرتے، جب یہی بچیاں کل شادی ہو کر ایک نیا گھر بساتی ہے، سسرال جاتی ہے، تو نئی ساس، نیا شوہر، نئے رشتہ دار، وہ زور سے بھی بولتے ہیں، کام بھی دیتے ہیں، غصے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بچیاں جو کل تک ناز و نخرے میں پلی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر سے صبر نہیں ہو پاتا، اور جواب دیتی، کہتی کیا جی ہم گھر میں ہمیں کوئی آنکھ اٹھا کر ہم سے بات نہیں کر سکے اور تم زور سے بات کر رہے؟ یہ صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہی بچی صبر کرتی رہی، التقوی یعنی ان کے ری ایکشن سے، ان کو غلط جواب دینے سے بچتی رہی، مان کے چلیے یہ اس سسرال کی، اس گھر کی بہو نہیں، ملکہ بن کر زندگی گزارتی ہے یا گزارے گی۔ لہذا ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں بچیوں کو ابھی سے صبر اور تقوی کی تعلیم دیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، صبر اور تقوی پہ چلو گے کسی کی بھی سازش تمہیں ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری بیویاں صبر اور تقوی پہ چلے گی، اس کو کسی کی سازش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری بچیاں اپنے سسرال میں صبر اور تقوی پہ چلے گی، ان کے ساس کی، ان کے سسر کی، ان کی دیورانی کی، ان کی جٹھانی کی ایک بھی سازش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایسا مت سمجھیے کہ یہ آیتیں صرف ہمارے لیے ہے اور اس زمانے کی تھی، نہیں، آج بھی اس نسخے کو جو بھی اپنا رہا ہے، اپنائے گا، کامیاب تھا، کامیاب رہے گا۔ ایسا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ زندگی کے ہر شعبے میں صبر اور تقوی کو اپنا لیں۔ کوئی آپ کے خلاف ایکشن کر رہا ہے، فوری ری ایکشن مت کیجیے، صرف 10 سے 15 منٹ اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ بہادر انسان ہیں اور کئی لڑائیوں کا ختم کرنے والے بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیتوں سے ہمیں بھی، ہمارے فیملی ممبرس کو، خصوصاً عورتوں کو، بچیوں کو، خواتین کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں۔